السلام علیکم، این نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ حسن. آپ کو اپنے پروگرام 19A یعنی جاننا آپ کا حق میں خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع لے کے آئے ہیں جو آپ نے نہ کبھی پہلے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، یعنی پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 19A جاننا آپ کا حق. ناظرین، جاننا آپ کا حق کیا ہے، اس کو ہمارے لیے سمجھنا کتنا ضروری ہے، یہ آج ہم اپنے پروگرام پہ بات کریں گے. اس کے اوپر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور سوشل ایکٹیوسٹ اور قانون دان عبداللہ ملک صاحب. عبداللہ ملک صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت شکریہ آپ کا عائشہ. آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیے. آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں، بچوں کے رائٹس کے حوالے سے کام کیا ہے، آپ نے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی ہے. آپ ہمیں اس بارے میں بتائیے. بہت شکریہ عائشہ. یقیناً جو بولنے والا تھا، جب تک آپ اس کو جانتے نہیں ہیں تو صحیح طرح آپ اس کا بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں نے پاکستان میں بہت زیادہ کام کیا ہے، خواتین کے حقوق پہ، خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے، ان کی لیگیسی پہ آواز اٹھائی ہے، ان کے لیے ایک لابنگ کریٹ کی ہم نے پاکستان میں. پھر ہم نے بچوں کے حقوق پر آواز اٹھائی ہے، پھر ہم نے پانی پہ آواز اٹھائی ہے کہ پاکستان میں پانی کی کمی آتی جا رہی ہے. ہم نے انوائرمنٹ پہ آواز اٹھائی ہے. نہ صرف ہم آواز اٹھاتے تھے بلکہ ہمارا جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہوتی ہے مختلف کورٹس میں پاکستان کی، ہم وہاں ریٹین کرتے ہیں جہاں جہاں حکومت اپنے کام نہیں کر پا رہی ہوتی. ایسے ہی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 2014 میں جب پاکستان میں دہشت گردی کا جن بے قابو ہو گیا تھا تو لوگوں میں، عوام میں، شہریوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہم نے بہت سے پروگرام کیے دہشت گردی کے خلاف، اور لوگوں کو بتایا کہ دہشت گردی کتنی مہلک ہے. اور وہ لوگ جو مختلف شہروں میں مختلف اینگل کے حوالے سے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا کرتے تھے تو ہم ان کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے. اور پھر جہاں جہاں دہشت گردی ہوا کرتی تھی وہ لوگ جو وکٹم ہوتے تھے ہم ان کی فیملیز کے ساتھ سولیڈرٹی شو کیا کرتے تھے. آپ جانتی ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمیں پکارتے ہیں موم بتی مافیا. یہ وہ کام تھا جو ہم نے پاکستان میں جہاں جہاں بھی لوگ بیچارے شہید ہوا کرتے تھے تو ہم ان کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے، جیسے لوگ آگ جلا دیا کرتے تھے، لوگوں کی دکانیں جلا دیا کرتے تھے، روڈ بلاک کر دیے تھے، ہم نے پھر ایک امن کا دیا روشن کیا جسے وہ ہمیں پکارتے ہیں موم بتی مافیا. بنیادی طور پر دنیا بھر میں ہوتا ہے جب اس قسم کے حادثات ہو جاتے ہیں تو جو کنسرنڈ سٹیزن ہوتے ہیں جسے ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں، یہ سول سوسائٹی کی ٹرمینالوجی ہم نے 10 سال پہلے ہمارے ہی پروگراموں کی وجہ سے ہوئی تھی. آج جسے ہم پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی بڑا روشن تصور کیا جاتا ہے کہ سول سوسائٹی آگے آئی ہے. سول سوسائٹی والے اور ہم لوگ ہوتے ہی کون ہیں؟ ہم وہ لوگ ہوتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم، جبر، زیادتی ہوئی ہے تو آپ کا احساس لے کر ہم روڈ پہ آتے ہیں، حکومت کو باور کراتے ہیں کہ فلاں شہری کے ساتھ ظلم زیادتی ہو گئی ہے، تو جو اس کے لاز بنتے ہیں، جس کی ریمیڈی بنتی ہے، وہ ریمیڈی دلوانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں. بنیادی طور پر ہم معاشرے میں ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایک ماں کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایک باپ کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگ گھبرائیں نہیں اور اپنی ریاست کے ساتھ مل کر اس وقت کی جو سماجی برائیاں ہوتی ہیں ان کا گلا کما کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ہم نے نہ صرف یہ کردار عائشہ معاشرے میں ادا کیا ہے بلکہ ٹیلی ویژن چینلوں کے ساتھ، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر ایک اویئرنیس قوم کے لیے پیدا کی ہے. جیسے کہ چائلڈ لیبر ہے، اس کے خلاف ہم نے قوانین بنانے کے لیے، ہمارا یہ بھی ایک لابنگ ہوتی ہے کہ حکومت کے ساتھ ہم لابنگ کر کے ایسے فرسودہ نظام جس میں آپ کی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے خلاف کوئی آپ کے حقوق کا لوگ سرب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم جہاں جہاں قوانین نہیں ہوتے تو اس پہ لیجسلیشن کرنے کے لیے ہم حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں. جیسے ہراسمنٹ، ہم بہت سارے جیسے آپ نے خود کہا کہ نہ تو آپ نے ایسا پروگرام دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. جیسے جیسے ہمارے پروگرام آتے جائیں گے ہم آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ کیا بطور شہری یہ بھی میرا حق ہے، کیا میں یہ جان سکتا ہوں، یہ میں کیسے جان سکتا ہوں. تو یہ تو تھوڑا سا میرا تعارف، اور جو ہی ہم آگے چلیں گے تو پھر ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ ہم نے پاکستان میں کیا کیا جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، بلکہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر ہمارا جو پروگرام ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا ہے. اچھا عبداللہ صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ بطور شہری ہمارے کیا کیا حقوق ہیں اور ایک شہری کو اپنے حقوق جاننا کتنا ضروری ہے؟
دیکھیے بنیادی طور پر آپ جس ریاست میں پیدا ہوتے ہیں اس ریاست میں جب شہری بنتے ہیں تو اس پیدا ہونے کے ساتھ ہی ریاست پر جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں وہ آپ لاگو ہو جاتے ہیں اور ریاست آپ کو بہت سارے پھر حقوق دیتی ہے. مثلاً آپ کو چلنے پھرنے کی آزادی دیتی ہے, مثلاً آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی آزادی دیتی ہے, جیسے کہ ہمارے آرٹیکل 25A ہے جس میں ہے کہ ریاست پر لازم ہے کہ وہ آپ کو 5 سال سے 16 سال کے بچے کو مفت اور کمپلسری تعلیم, لازمی اور مفت تعلیم پرووائڈ کرے. اب یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. آپ کو ہیلتھ کی گارنٹی دیتی ہے, آپ کی جان و مال کا تحفظ کرتی ہے, آپ کے روزگار کا تحفظ دیتی ہے, سو آپ کی جو ریلیجیس لبرٹیز ہوتی ہیں وہ دیتی ہے. ریاست آپ کی جان آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے, آپ کو ڈبل جیوریپی سے آپ جرائم سے بچاتی ہے, آپ کو اپنا دفاع کرنے کا حق دیتی ہے. تو بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے. اگلا سوال جو آپ کا ہے اسی پہ ہم بات کریں گے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے جیسے آپ نے اس کا انٹرویو میں بھی کہا ہے. جی تو عبداللہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا آرٹیکل 19A ہمارے آئین کے اندر کب اور کیسے ہوا؟ عائشہ یہ بڑا خوبصورت آرٹیکل ہے جو 2010 میں جب 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تو ہمارے جو لیجسلیٹر تھے انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے بعد آرٹیکل 19A آئین میں اس کا اضافہ کیا. 19A ہے کیا؟ بنیادی طور پر یہ آپ کو جاننے کا حق ہے, یہ آپ کا دستوری حق ہے, یہ اب آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. یعنی کہ وہ حق ہے کیا کہ شہری یہ سوال اٹھا سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. جاننا 19A کا بنیادی مقصد ہے کہ جاننا. آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی ریاست آپ کے لیے کیا کام کر رہی ہے. مثلاً پاکستان کا جو آنے والا بجٹ ہے وہ کیسا ہوگا, پاکستان کے جو اگلے 5 سالہ منصوبے ہیں وہ کیسے ہوں گے. اگر میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے جو موڈز ہیں میڈیم ہیں وہ کیا ہوں گے. میری حکومت نے میرے صحت کے لیے کتنا بجٹ مختص کیا تھا, کتنا صرف ہوا, کتنا بچ گیا, میرے لیے صحت کے کون سے فوائد, کون سی سہولتیں میسر. یعنی کہ کسی بھی قسم کا سوال جو آپ کے ذہنوں میں ہوتا ہے جب آپ ریاست کے سامنے اٹھاتے ہیں تو وہ اس آرٹیکل 19A کے تحت اٹھاتے ہیں اور وہ آرٹیکل 19A آپ کو ایک راستہ تعین کرتا ہے, آپ کو ایک ہتھیار دیتا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ شہریوں کو ریاست کے امور میں انوالو کرنا تاکہ لوگوں کا اپنی ریاست پر, اپنی حکومت پہ اعتماد ہو کہ یہ وہ حکومت ہے جو ہمارے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے. آپ کا ٹرسٹ لیول کریٹ کرنا تھا, آپ کو ایک اعتماد دینا تھا, آپ کو ایک بھروسہ دینا ہے, آپ کو ایک ہوپ دینا ہے. اور اسی ہوپ کے تحت عائشہ آپ اپنی ریاست سے پوچھ سکتے ہیں کہ میرے لیے اگر کہیں ریاست غلط کر رہی ہے تو آپ اس پہ اس قانون کے تحت تنقید بھی کر سکتے ہیں. یعنی جاننا آپ کا حق ہے اور ریاست پر لازم ہے کہ وہ جو آپ سوال اٹھاتے ہیں وہ آپ کو بتائے, کوئی چیز چھپائے نہ. اب اس کے نیچے لیجسلیشن ہوئی 2017 میں وفاق کا قانون بننا, دی رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017. اس ایکٹ کے تحت آپ پاکستان کے وفاق کے کسی بھی محکمے سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. اور اس کو کور کون دے رہا تھا؟ آرٹیکل 19A. یعنی کہ آرٹیکل 19A اور 2017 کا جو قانون ہے آپ اس کو ملا کر پڑھ کر اپنے اداروں سے پوچھتے ہیں. مثلا میں نے پوچھا تھا فارن آفس سے, ہمیں بتایا جا کہ دنیا بھر کے کتنے ممالک میں ہمارے پاکستان کے کتنے لوگ قیدی ہیں, تو مجھے بتایا ہمارے فارن آفس نے کہ دنیا کے 75 ممالک میں 9705 ہمارے قیدی ہیں جو مختلف جرائم میں ملوث ہیں اور وہ ان پہ قید ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. جتنا آپ جان کے جئیں گے اتنی ریاست اکاؤنٹیبل ہوگی, ریاست پہ بھی چیک آئے گا. آپ ایک پریشر گروپ پہ کام کرتے ہیں. ہاں اگر کوئی حکومت کا ادارہ آپ کو وہ جو مطلوبہ سہولت یا مطلوبہ کوشچن آپ ریز کرتے ہیں نہیں جواب دیتا تو عائشہ اس کے لیے ایک داد رسی کا قانون بھی موجود ہے. یعنی کہ اس پہ کمیشن بنا ہوا ہے اور کمیشن کے 3 ممبران ہوتے ہیں اور وہ کمیشن میں آپ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں اور وہ متعلقہ ادارے سے وہ آپ کو معلومات لے کے دیتے ہیں. ہاں قدغن بھی ہے, جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا, قدغن یہ ہے کہ آپ دفاع سے متعلق ایسے جہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل ہوں وہاں آپ نہیں پوچھ سکتے, لیکن وہ بھی کمیشن طے کرتا ہے کہ آپ کو یہ معلومات دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. پھر پنجاب میں دی ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 میں یہ قانون آیا اسی 19 آرٹیکل کے نیچے کہ آپ پنجاب کے کسی بھی محکمے سے کوئی بھی چیز معلوم کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اسپتالوں میں ادویات ہیں کہ نہیں ہیں, کتنی ادویات ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے پنجاب میں ڈاکٹرز کی تعداد کتنی ہے, نرسیں کتنی ہیں, ہمارے یہاں سہولتیں ہیں کہ نہیں ہیں. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں اپنی ریاست سے, اپنی حکومت سے, پروونشل حکومت سے کہ ہمیں بتائیں کہ جو پنجاب کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں مثلا آپ سوال پوچھتے ہیں
کہ وہاں پر جو اکوپمنٹ ہیں، ایکس رے مشین ہے، سی ٹی اسکین مشین ہے، MRI مشین ہے، یہ ہمارے یہاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ریاستی اداروں کے ساتھ ہم آپ رکھتے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں شیل کا لفظ ہے لازمی کرنا ہی کرنا ہے، وہ اس آرٹیکل 19A کے نیچے اداروں پر یہ لازم ہے کہ جب آپ کوئی بطور شہری یہ چیز اٹھاتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. مثلا آپ انگلینڈ میں جب باقی ممالک میں چلے جائیں تو اگر ان کے آپ شہری نہیں، دیکھیں شہری کا کتنا تقدس اور کتنی طاقت ہوتی ہے. اگر آپ انگلینڈ میں چلے جائیں تو آپ ان کے شہری نہیں بھی ہیں تو کسی ادارے سے جب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس سوال کا جواب دیتے، لازمی دیتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو امپاور کیا جائے، لوگوں کو پوچھنے کی عادت ڈال جائے. جب آپ سوال اٹھاتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب آپ سوال اٹھاتے ہیں تو ریاست کے ادارے بھی الارم ہو جاتے ہیں کہ ہمارے شہری بڑے ویجیلنٹ ہیں. تو آپ کو ویجیلنٹ بنانے کے لیے، بھروسہ دینے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے، ریاستی اداروں کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے آرٹیکل 19A کا اضافہ کیا گیا 2018 کی ترمیم میں. جی ناظرین، اس طرح کی دلچسپ باتیں ابھی ہم اور بھی کریں گے. ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے آرٹیکل 19A پہ. تو عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان سے مزید سوالات کرتے ہیں. عبداللہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک عام شہری کے حقوق اصل میں ہیں کیا؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو کہا، تھوڑا سا پہلے بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جو ہی کوئی بھی انسان اس ریاست میں پیدا ہوتا ہے تو ریاست پر واجب ہے کہ اس کے حقوق کا دفاع کرے. شہریوں کے بہت سارے حقوق ہیں. جب وہ جیسے میں نے کہا کہ چلنے پھرنے کی آزادی ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ چلنے پھرنے کی آزادی کیا مدر پر آزاد ہے یا اس پہ کوئی قدغن ہے؟ دیکھیں، جب بھی ہم کوئی قانون بناتے ہیں تو وہ قانون کوئی ایبسلوٹ نہیں ہوتے، اس کے ساتھ آزادی بھی ہے. جیسے کہ ہمارے آئین میں ہے کہ آپ کو فریڈم آف موومنٹ ہے کہ آپ جہاں چاہیں، مثلا آپ لاہور میں جانا چاہیں، کراچی میں جانا چاہیں، آپ روڈ پہ جانا چاہیں، آپ پارک میں جانا چاہیں، تو آپ کو یہ موومنٹ کی آزادی ہے. لیکن یہ جو آزادی ہے یہ عائشہ کوئی مدر پر آزادی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی مجھے آزادی ہے تو میں ویپن اٹھا کے چلنا شروع کر دوں. تو ایسا نہیں ہے، اس پہ قدغن ہے. آپ کو فری ہینڈ نہیں دیا گیا، بلکہ آپ کو ذمہ دار شہری بنانے کے لیے آپ پر کچھ پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں. جیسے کہ ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ آئین کا آرٹیکل 5 ہے، آپ نے کبھی اس کو کیٹر نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ جب تک بطور شہری عائشہ آپ ریاست کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ریاست کا بطور شہری وفادار ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہیے. پھر ریاست کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنا ضروری ہے. مثلا کوئی حکومت کوئی قانون بناتی ہے تو ان قانون پر عمل درآمد ہمیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان قوانین سے بغاوت کرنی چاہیے یا ہمیں قانون سے کہنا کہ میں نہیں مانتا. ایسی بات نہیں ہے. آپ تبھی اچھے شہری بن سکتے ہیں جب آپ ریاست کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل درآمد کریں گے. مثلا آپ کی لوکل گورنمنٹ بناتی ہے کہ یا آپ کی پروونشل گورنمنٹ یہ بناتی ہے کہ آپ کو اشارے پہ رکنا چاہیے، تو ناظرین آپ اپنے بچوں کو تربیت دیا کریں کہ وہ اشاروں پہ رکا کریں. اب آپ کی ریاست آپ کو یہ سکھاتی ہے، سلیبس میں بتاتی ہے کہ آپ کو زیبرا کراسنگ میں کیسے چلنا چاہیے، تو آپ کو زیبرا کراسنگ کا خیال کرنا چاہیے. جب آپ کو ریاست سکھاتی ہے کہ جو پیدل چلنے والا ہے اس کا پہلا حق ہے تو آپ کو اس کا حق ماننا چاہیے. بدقسمتی سے عائشہ ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جب لوگ سڑک عبور کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہم گاڑی تیز کر دیتے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں سیوک سینس. ہم میں یہ سیوک سینس نہیں ہے. آپ نے دیکھا دنیا بھر میں ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتی ہیں، ہمارے ناظرین بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی جانور بھی سڑک پہ آ جاتا ہے تو وہ گاڑیاں رک جاتی ہیں، اس کو حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. مہذب معاشروں نے دنیا میں ناظرین اس لیے ترقی کی ہے کہ انہوں نے اپنی ویلیوز کو خیال رکھا ہے، اس کو مانا ہے، اپنے اداروں کے تحفظ کیا ہے، اپنے روڈ سینس کو ڈیولپ کیا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہم بہت پیچھے ہیں. وہاں جانوروں کے بھی حقوق ہیں. ہم تو انسانوں کو ڈیلی رون دیتے ہیں اور ایسے ریش ڈرائیو کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے ہمارے نوجوان بچے بچیاں. عبداللہ صاحب، اگر کہیں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو ان میں عدالتوں کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ہاں، آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا ہے کہ ریاست جب قوانین بناتی ہے تو وہ بناتی شہریوں کے لیے ہے. جیسے میں نے کہا کہ آئین جو ہے نا سوشل کنٹریکٹ ہے، شہریوں اور ریاست کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے اور تحریری معاہدہ ہے
کہ یہ آپ چیزیں کریں گے، یہ ریاست آپ کے لیے کرتی ہے. اگر ریاست کہیں ایسا نہیں کر رہی، مثلا کہیں میسب لیول پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، تو یقیناً اس کی داد رسی کے لیے ادارے موجود ہیں. ان تمام چیزوں کو گارنٹی کون کرتا ہے؟ ہماری عدالتیں گارنٹی کرتی ہیں. یعنی کہ آپ اب سمجھتے ہیں، مثلا ہم پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں بہت سارے کام کرتے ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست ان چیزوں کا تدارک نہیں کر رہی، مثلا آج کل جیسا کہ آپ نے عائشہ دیکھا کہ مہنگائی کا بہت وبال ہے، مہنگائی ہو گئی، تو اس پر بھی قانون موجود ہیں. اگر ریاست ایک حد تک ان ذخیرہ اندوزوں کو، ان منافع خوروں کو قابو نہیں کرتی، تو اس پر ایک قانون بنا ہوا 1977 کا جو منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی پہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جو پریشر گروپ بنا کے جو سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، اور جس چیز کا آج ہم اور آپ پرچار کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو حکومت کے طے شدہ ریٹ سے بڑھ کر ریٹ لگا رہا ہے، تو اس کے خلاف داد رسی کے لیے ہم عائشہ عدالتوں میں جاتے ہیں. عدالت گارنٹی کرتی ہے میرے حقوق کو کہ وہ اس کا دفاع کرے، لہذا عدالت اس پر ایکشن لیتی ہے اور حکومت وقت کو ڈائریکشن پاس کرتی ہے کہ وہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ایک اور بھی چیز ہے، وہ ہم اس پہ ایک اچھا خاصا عائشہ پروگرام کریں گے. وہ ہے ہمارے آئین کے آرٹیکل 184(3), جس کا بھی آپ نے پچھلے دنوں میں بڑا چرچا سنا ہوگا کہ غازی فاضل صاحب کے بینچ نے وہ ایک نوٹس لے لیا تھا. وہ ہے آرٹیکل 184(3), یعنی کہ سو موٹو نوٹس. یہ ناظرین میرے دوستوں، میرے شہریوں، یہ صرف اور صرف جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، یہ ان کا کلی اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ خود بھی نوٹس لے سکتے ہیں، اور ایسا جیسے آپ نے کہا کہ ہم بطور شہری بھی اگر کہیں قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ریاست نے اس پر چیک نہیں کیا اور میری داد رسی نہیں کی، میں ایک سمپل درخواست جو ہمارا ہیومن رائٹ سیل ہے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں ایک اپنی درخواست بھیجتا ہوں اور اس میں یہ عائشہ فیکٹس لکھتا ہوں کہ یہ چیزیں خلاف ورزی ہو رہی ہے میرے رائٹس کی، شہریوں کے رائٹس. یہ ایک میسو لیول پہ ایک ایسا فیل جس سے بہت سارے شہری افیکٹ کر رہے ہوں، تو آرٹیکل 184(3) کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان اس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اور حکومت کو اپنی کورٹ میں طلب کرتے ہیں، اور وہ حکومت کے بیہاف پہ جو لا افسر ہوتے ہیں، جیسے صوبوں میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہوتا ہے، یا سندھ میں، یا KPK میں، یا بلوچستان میں صوبائی جو لا افسر ہوتے ہیں، فیڈریشن میں پاکستان فیڈرل لیول پہ اٹارنی جنرل پاکستان ہوتے ہیں، یہ پرنسپل لا افسر ہوتے ہیں ریاست کے. وہ ریاست کے بیہاف پہ پیش ہوتے ہیں اور اپنا موقف بیان کرتے ہیں. ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 2 سال تک بہت سارے ایسے ایشوز پہ نوٹس لیا، مطلب پانی پہ نوٹس لیا کہ پانی کا ضیاع کیوں ہوتا ہے، برائلر مرغی پہ نوٹس لیا، یہ جو وائٹنر جس سے دودھ بیچ کے سمجھ کے بیچا جائے اس پہ نوٹس لیا، یہ جو کئی آرٹیفیشل کریمز تھی جن کے اوپر، بالکل یہ کہ ایسی چیزیں جو مفاد عامہ کے خلاف تھی. میں نے تو خود ان کے ساتھ کام کیا اور بڑا مزہ آیا کہ ہم نے جو بنیادی انسانی حقوق تھے یا ان سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، ہم نے ان پہ کام کیا اور اپنے شہریوں کے لیے بہت ساری چیزیں لے کے آئے. ہمارے کریڈٹ میں یہی بھی ہے، ہم پورا پروگرام کریں گے کہ آپ کو یاد ہوگا جیسے ہم آپ آف دا ریکارڈ کر رہے تھے، جیسے میری آپ کامیابیوں کا ذکر کر رہی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین نے ایک تقریر کی تھی 2014 میں 22 اگست کو، تو انہوں نے انڈیا کو دعوت دی تھی کہ وہ پاکستان پر حملہ کر دے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ آرٹیکل 5 کہ آپ ضروری ہے کہ آپ ریاست کے ساتھ وفادار ہوں، تو انہوں نے آرٹیکل 5 کے خلاف ورزی کی تھی. تو میں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ریٹ فائل کی تھی، اور اس ریٹ کے بعد آپ کو یاد ہے کہ الطاف حسین پر عائشہ پابندی لگ گئی تھی، اور ان کو ان کی لائیو سپیچ، ان کا اخبارات میں نام لکھنا، لینا، ٹی وی پہ بولنا، ٹکر چلانا آج تک بین ہے. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ میں تو ایک شہری تھا، اور میرے ایک اس عمل سے کیا ہوا کہ پتہ خوری ختم ہو گئی. وہاں پہ جو ٹارگیٹ کے لیے ختم تھی وہ ختم ہو گئی. وہ جو 9 بجے وہ خبر نامے میں بیٹھ کر تھریٹ کرتے تھے لوگ میڈیا ہاؤسز کو کہ اگر کسی نے نہ چلایا تو وہ چیز ختم ہو گئی، اور لوگوں میں کیا ہے اعتماد آیا، اس اعتماد سے بزنس فلورش کیا. تو یہ ہوتا ہے وہ کام جو عدالتیں کرتی ہیں، اور آپ بطور شہری سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے. تو میرے ایک فیل سے کتنا ملک میں سکون آیا، اور کتنی ماؤں کے جو چشم و چراغ سے وہ
قتل ہونے سے بچ گئے اس فیل سے کہ ایک ایسی تنظیم جو غلط چیزوں میں چل پڑی تھی. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس وقت کے ججز کا, مظاہر نقوی صاحب جو بینچ کے ہیڈ تھے, اور انہوں نے بڑی کاوش کے ساتھ جو سپریم کورٹ میں جب کیس کیا تھا, جو وہاں پہ بینچ تھا ان کا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب اب شہری اب وجیلنٹ ہوں, اب جانتے ہوں. جاننا بڑا ضروری ہے. جب تک عائشہ آپ جانیں گے نہیں اس وقت تک آپ سوال ہی نہیں, جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو بنیادی حقوق ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے حقوق ہیں, یہ ریاست پر دینا لازم ہے. اگر ریاست نہیں دیتی تو آپ داد رسی کی عدالتوں کے پاس جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میرا جو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے یہ کافی ہو گیا ہوگا, اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو مزہ آئے گا. تو عبداللہ صاحب, یہ جو ہمارا پچھلے دنوں بڑا ہاٹ ٹاپک رہا ہے کہ یہ جو ہماری میٹو موومنٹس اور یہ جو خواتین ہماری سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھیں اپنے حقوق کے لیے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح تھی یا ان کے لیے حقوق اور ہونے چاہیے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر میں جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ خواتین کی ترقی کے لیے, ان کے حقوق کے لیے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں, آگاہی کے لیے کام کرتی ہیں, اور جہاں جہاں بھی ان کے خلاف کوئی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں. تو آپ کو یاد ہے کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے سال کے 365 ڈیز ہیں, اور ہمارا جو یونائٹڈ نیشن ہے اقوام متحدہ, یقین جانیے کہ 365 دنوں کے ایک دن کو کسی نہ کسی کاز کے ساتھ انہوں نے منسوب کر رکھا ہے. مطلب 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے, 10 دسمبر کو بنیادی انسانی حقوق کا دن منایا جاتا ہے, 1 مئی کو مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے, بچوں کا دن منایا جاتا ہے, جانوروں کا دن منائے جاتے ہیں, جو اچھی آب و ہوا اس کا دن منایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دن منایا جاتا ہے اس کے پیچھے باقاعدہ ایک ہسٹری اور لیگیسی ہوتی ہے. ایسے ہی 8 مارچ کو وہ خواتین جنہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. اور ہر ممبر ممالک اس چیز کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے ممالک میں جو یونائٹڈ نیشن کی پابندیاں ہیں, جو آبزرویشن ہیں, جو ریزولوشن ہے, اس کا پابند رہے گا اور خواتین کی ترقی کے لیے کام کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک مسلم معاشرہ ہیں, اور مسلم معاشرے کے عائشہ اپنے خود و خال ہیں, اس کی اپنی ایک جان پہچان ہے, اس کا اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اب اس مسلم معاشرے میں ہماری جو قدریں ہیں, جو ویلیوز ہیں, وہ یورپ سے الگ ہیں. ہمیں معروضی, پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے سمیت ہم بہت سارے چیزوں پہ آواز اٹھاتے ہیں. بعض اوقات اچھا ہم ایسی چیزوں پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ جو کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی جو انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے اس میں آ کر ہم وہ آواز اٹھاتے ہیں. مثلا ہم نے کڑے کا قوانین بنا دیا تھا, تو یہ ایسے قوانین بنانے سے جرائم پہ ہم قابو نہیں پا سکتے. ایجوکیشن کی ضرورت ہے. جب تک آپ سوسائٹی کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک مسائل کا حل نکلے گا نہیں. تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم پوری قوم میں ایجوکیشن شعور پیدا کر سکتے ہیں. وہ آپ کا میں سوال ذرا جواب دے دوں تھوڑا, سوری. دیکھیے وہ آپ نے پوچھا تھا کہ 8 مارچ کو خواتین نکلتی ہیں. نکلنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جن سیکٹر میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, یا جہاں حکومت بجٹ میں ایلوکیشن کام رکھتی ہے, سفر کی سہولتیں نہیں ہوتی, جہاں خواتین کام کرتی ہیں وہاں پر ان کو سیکیورٹی نہیں ہوتی, جہاں آنے جانے کے مسائل ہوتے ہیں, جو میل ڈومینیشن ہے یہ ہوتی ہے. تو جو ایکویلٹی کی بنیاد پر, جیسے ہمارا دستور بھی کہتا ہے آرٹیکل 25 کہ ریاست کے تمام شہری کیا ہیں, برابر ہیں. تو وہ برابر حقوق لینے کے لیے جو خواتین کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں, جو شعور رکھتی ہیں, جو قوانین کو جانتی ہیں, وہ باہر نکلتی ہیں اور ریاست کو وہ معاہدے یاد دلاتی ہیں جو انہوں نے انٹرنیشنل فورا پہ کر رکھے ہوتے ہیں. جی, لیکن عبداللہ صاحب آج کل ہمارے پاکستان کا جو سب سے اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن تو ہو رہی ہے لیکن چائلڈ لیبر بھی اسی طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں بچوں کے حقوق نہیں مل رہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو مجبوری کے تحت چائلڈ لیبر پہ ڈال دیا جاتا ہے. ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے جیسے آپ نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ جاننا آپ کا حق ہے. جان کے جس کہتے ہیں جان کر جیو. اب جب آپ کو جان جائیں گے تو پھر آپ ان کے مسائل کا حل بھی نکالیں گے. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری آبادی کتنی ہے, ہمارے ملک میں کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. دیکھیے اب 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں عائشہ. اب یہ جاننا بڑا ضروری ہے کیوں باہر ہیں.
40% بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں جب داخلہ لیا اور پھر وہ اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں. اور پھر ہماری پالیسیاں کیسی ہیں؟ ہماری پالیسیاں پلنگ نہیں ہیں کہ وہ اسکول ہمارے بچوں کو انوائٹ نہیں کرتے, ان کو پرکشش تعلیم کی سہولتیں نہیں دیتے, اس لیے بچے باہر نکل جاتے ہیں. پھر ہمارے ایپٹیچیوڈ ہمیں نہیں پتہ. ہمارے سارے کے سارے والدین بدقسمتی سے عائشہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے لوگ ہیں تو ان کے لیے اتنی جابز ہیں, اتنوں کے لیے روزگار کے مواقع اویلیبل ہیں, اتنے لوگوں کو کس سیکٹر میں جانا چاہیے. یہ دنیا میں اسکلڈ جو لیبر ہوتی ہے, جیسے چائلڈ لیبر کی بھی ابھی آپ بات کی, اس پہ بات کرتے ہیں, اس کی کتنی ہمیں وہ رکھنی چاہیے, کتنی چاہیے. تو ہمارے پاس جب تک وسائل کو جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اعداد و شمار ہوں. مثلا ہمارے یہاں 8 سال بعد سینسس ہوا تو آبادی پتہ نہیں, ہم بجٹ بناتے ہیں صرف 100 لوگوں کا, تو پتہ چلتا ہے کہ اب لوگ تو 1000 ہو گئے ہیں. تو 900 جو لوگ ہوتے ہیں نا, ڈفرینس ہے, اس کو میٹ کرنے کے لیے کوئی پیرامیٹرز نہیں ہوتے. تو اچھی حکومتیں, جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے وہ شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کے لیے کام کیا جاتا ہے اور کسی کے لیے سوچا جاتا ہے جو بہت پیارا بچہ ہوتا ہے, تو وہ بچے ہوتے ہیں, چلڈرن ہوتے ہیں. ان کے لیے ریاست سب سے زیادہ ان کو کیٹر کرتی ہے تاکہ ان کو تعلیم یافتہ بنا کر فعال شہری بنایا جائے. فعال شہری کون ہوتا ہے؟ فعال شہری وہ ہوتا ہے جو ملک کے لیے یا معاشرے کے لیے یا گھر کے لیے, دیکھ رہے ہیں جو کماؤ پوت ہوتا ہے, پنجابی میں ہم بات کر لیتے ہیں, جو پنجاب کماؤ پوت ہوتا ہے اس کو گھر والے بھی پسند کرتے ہیں. اگر آپ اچھا کام کرتی ہیں تو گھر میں کما کے لاتی ہیں تو آپ کی عزت اور رسپیکٹ زیادہ ہوگی. آپ کا بھائی لاتا ہے یا کوئی اور لاتا ہے, تو یہ ہوتا ہے. یہ بدقسمتی سے چونکہ ہمارے یہاں وسائل کم ہیں, کھانے والے زیادہ ہیں اور کمانے والے کم ہیں, تو ہمارے یہاں بہت سارے والدین کسی مجبوری کے تحت یہ بڑا اچھا آپ کو امپورٹنٹ کویشچن ہے, ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. کسی مجبوری کے تحت, اپنی سماجی اکنامیکل معاشی مجبوری کے تحت وہ جس 8 سال سے بچہ ہوتا ہے عائشہ, اس کو وہ بھیج دیتے ہیں کارخانوں میں, لوگوں کے گھروں میں, جسے ہم یہ آپ بھٹا مزدور بنا دیتے ہیں. اس کو بچہ جو کام کرے گا وہ کیا ہوگا؟ لیبر ہوگا. تو بچہ کام کرے گا تو چائلڈ لیبر ہوگا. تو یہ پوری دنیا میں اس کی ممانعت ہے. اب جیسا کہ ہم نے کہا آپ کو کہ آرٹیکل 25A کہ 5 سے لے کے 16 سال تک کے بچے کی نگہداشت, اس کی فری اور لازمی تعلیم, فری اور لازمی, یہ نہیں کہ ضروری ہے, وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو اب سوال آپ کا یہ مجھ سے ہوگا کہ کیا ریاست وہ اپنے جو ان کی ایک اپنا رول ہے ادا کر رہی ہے؟ تو دیکھیں, جب میں نے کہا کہ 2 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت اپنا کام نہیں کر رہی. 2 کروڑ بچہ, جیسے آج ہمارے پرائم منسٹر نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ 2 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے تو اس کو اسکولوں میں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو موسٹ نگلیکٹڈ ہے. اور بعض اوقات تو ہمیں بہت دنیا کے بہت سارے فورم پہ ہماری اچھی کھینچتانی بھی ہوتی ہے, ہم سے سوال بھی کیا جاتا ہے. جیسے یونائٹڈ نیشن اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو جب پاکستان کی باری آئے گی تو ہیومن رائٹس ہوں گے, بچوں کے رائٹس ہوں گے, تو اس پہ ہمیں اچھا خاصا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات وہ ہماری جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں کہ آپ کے یہاں بنیادی انسانی حقوق, بچوں کے حقوق, خواتین کے حقوق, میڈیا کی آزادی, فریڈم ایکسپریشن یہ نہیں ہے. تو اچھی حکومت وہی ہوتی ہے جو اپنے شہریوں کا دفاع بھی کرتی ہے. تو بچوں والا سوال آپ کا بڑا کریٹیکل ہے, بڑا ویلڈ ہے اور آج کا ڈیبیٹیبل بھی ہے, جس قسم کے حالات ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے تعلیم اور تربیت کا پڑھا کرتے تھے, دونوں عائشہ لازمی ملزوم ہوا کرتے تھے. اب بدقسمتی سے تعلیم رہ گئی ہے. تعلیم تو ہم خرید رہے ہیں, تربیت خریدی نہیں جاتی. تربیت ماں دیتی ہے, استاد دیتا ہے, معاشرہ دیتا ہے. اب حال یہ ہے یہ تینوں فارغ ہو گئے ہیں اور بچے مدر پر آزاد ہو گئے ہیں. اور جو آج کی جرائم کی شرح ہے اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. تربیت ہم کیسے کریں عائشہ؟ اب میں جیسے ہم کہہ رہے ہیں جاننا آپ کا حق ہے, تو آپ بطور شہری حکومت سے پوچھیں کہ بھائی کھیلوں کے گراؤنڈ ہیں؟ آپ پوچھیں کہ کیا ہمارے یہاں کوئی پوئٹری ہو رہی ہے, کوئی اچھا ڈرامہ لکھا جا رہا ہے جس سے معاشرے میں آگاہی ہے, کوئی ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں؟ اب دیکھیں نا, جو سوسائٹی کو تعمیر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, معمار ہوتے ہیں, وہ کون ہوتا ہے؟ استاد, شاعر, ادیب, انٹلیکچوئل, رائٹر. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں دنیا بھر میں معاشروں کو تعمیر کرتے ہیں, بلڈ کرتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی ٹیلی ویژن پروگرام میں کسی وائس چانسلر کو نہیں دیکھا ہوگا
کسی فلاں تھراپسٹ کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی فلاں میرے جیسے سماجی کارکن کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی شاعر کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی ادیب کو نہیں دیکھا ہوتا. جب تک یہ لوگ آگے نہیں آئیں گے، کام نہیں کریں گے، تو یہ معاشرہ زیر تعمیر ہی رہے گا. یہ اس لیے تو یہ جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے عائشہ، جس کی آج یہ باقاعدہ شروع جب ہم سیگمنٹ وائز کریں گے تو ہمارے ناظرین کو پسند آئے گا. آج تو اس کی ایک آگاہی کی ایک نشست ہے جس میں ہم نے بہت سارے موضوعات کو ادھر ادھر سے لا کے تو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. پھر جب نیکسٹ ہم پروگرام کریں گے تو ایک ایک پروگرام ٹاپک پہ ہم بات کریں گے تو آپ کو جان کر خوشی ہوگی. اور جب آپ ہم سے ای میل کے ذریعے یا ہمارے ٹیلی ویژن کی جو انتظامیہ اس کے ذریعے ہم سے سوالات پوچھیں گے، رکھیں گے، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. کیونکہ وہ چیزیں جو نیشنل ہمارے ٹیلی ویژن پہ نہیں ہو رہی، وہ سیاست ہی ہو رہی ہے، فلاں چور ہے، وہاں ڈاکو ہے. کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ ہمارے اگلے 10 سالوں میں ہماری حکومت آپ کے لیے کیا کرے گی؟ کبھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستان دنیا کا تیسرا ملک ہے جہاں پانی کی قلت پیدا ہو سکتی ہے 2030 تک. کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ ہمارے وسائل اتنے ہیں اور ہماری انکم اتنی ہے. تو جب اس میں ڈس بیلنس ہوگا تو پھر مسائل ایسا پیدا ہوں گے. ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے، لوگوں کو ایک باوقار شہری بنانے کے لیے، ایک ویجیلنٹ شہری بنانے کے لیے این نیوز نے جو میرے خیال یہ پروگرام شروع کیا ہے، یقیناً ہمارے ناظرین اس کو پسند کریں گے. اور وہ جو روٹین یقیناً یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے بڑا انفارمیٹیو رہے گا. اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین، میں آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں. ہماری بڑی دلچسپ باتیں چل رہی ہیں. یقین جانیے کہ یہ جو باتیں آج ہمیں عبداللہ صاحب نے بتائی ہیں یہ مجھے بھی خود نہیں پتہ تھیں. عبداللہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری جو 62% یوتھ ہے، اگر وہ اپنا مثبت کردار ادا کرے تو کس طرح کا انقلاب آ سکتا ہے؟ دیکھیے، بالکل آپ نے صحیح کوشچن اٹھایا، اور یہ آج کا ایک بڑا سوچنے اور سمجھنے والا سوال ہے، اور جس پہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ بالآخر ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی جو نیگیٹو تبدیلیاں آ رہی ہیں، یا سوسائٹی ہماری سمت لیس ہوتی جا رہی ہے، ڈائریکشن لیس جسے ہم کہتے ہیں. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری جو یوتھ ہے، جس کے پاس ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی بہترین یوتھ ہمارے پاس 62% یوتھ اویلیبل ہے، کیا ہم اس سے ایک صحیح کام لے رہے ہیں؟ کیا ہم اسے صحیح ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ یہ جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر ہماری یوتھ 62% جو یوتھ ہے، جو ویجیلنٹ ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی اویلیبل ہے موبائل کی صورت میں، اگر یہ اپنی سمت درست کر لے، اگر یہ ٹھان لے کہ ہم نے معاشرے میں ایک ایسا انقلاب برپا کرنا ہے شعور کا، تو یقین جانیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم اپنے ملک میں ایک بہترین تبدیلی لا سکتے ہیں. ہم معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں، سویلائز معاشرہ بنا سکتے ہیں. ہم معاشرے میں بہت سارے لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں. ہم اپنے معاشرے کو پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں کہ جو یوتھ ادا کر سکتی ہے، کوئی بھی کام کر سکتی ہے، وہ شاید باقی لوگ نہ کر سکتے. بس صرف بات اتنی سی ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو گراؤنڈ دینے ہیں، کھیلوں کے گراؤنڈ دینے. لیکن کتنی کم ظرفی کی بات ہے ناظرین. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو جاننے کا حق ہے، آپ اپنی ریاست سے پوچھیے، اپنے اداروں کو خطوط لکھیں، ای میل کریں، جو کر دیں ان کا سسٹم کہ بھائی ہمارا بالآخر کھیلوں کا بجٹ جاتا کہاں ہے. کتنی کم ظرفی کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب ٹوکیو اولمپکس ہوئے ہیں، اس میں ہماری 22 کروڑ آبادی میں سے صرف 10 لوگوں نے شرکت کی ہے. تو کیا یہ ایک المیہ نہیں ہے عائشہ؟ کیا اتنی یوتھ ہے؟ کیا ہمارے یہاں کاش ہمارے یہاں کھیل ہاکی کے گراؤنڈ ہوتے، کاش ہمارے یہاں کرکٹ کے گراؤنڈ ہوتے، کاش ہمارے یہاں باسکٹ بال کے گراؤنڈ ہوتے، کاش ہمارے یہاں اور کھیلوں کے گراؤنڈ ہوتے ہیں، اور وہ گراؤنڈ لاتعداد ہوتے. ہم عائشہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے پرائم منسٹر، جو کہ خود بھی ہمارے ملک کے نامور کھلاڑی رہے ہیں، جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا کرکٹ میں، ہم ان سے التماس کرتے ہیں. انہوں نے خود بھی اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ میرا یہ سیگمنٹ جو میرا اپنا تھا وہ پیچھے رہ گیا، کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو کے ہاتھوں میں قلم دینی ہے، بیٹ دینا ہے، ہاکی دینا ہے، ہمارے یہاں سنوکر کے دینے ہیں، گولف کی کٹس دینی ہے، تاکہ وہ ان چیزوں سے نکل کر مثبت رول ادا کریں. ہوتا تو یہ تھا کہ گولڈ میڈل کی اس ریس میں ہمارے پاکستانی بچے جو خود اپنی محنت، جتنے بھی بچے عائشہ آپ نے دیکھا، یہ سارے کے سارے اپنے محنت کے بل بوتے پہ گئے ہیں، اپنے وسائل کے وجہ. ہمارے ہاں یہی تو پرابلم ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ وسائل جو ہمیں کھیلوں پہ لگانے تھے وہ کہاں جا رہے ہیں. کیا وہ جو منتظمین ہیں ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ ہمیں بطور شہری جان کر ہم جانیں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے،
مطلب ہوگا تو ہم کسی کے پوچھ سکیں گے، اور ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر وہ کوشچن کرنا ہے، ہمت پیدا کرنی ہے کہ بھائی ریاست بتائے، ادارے بتائیں کہ کھیلوں کے جو وسائل تھے کہاں استعمال ہو رہے ہیں. آپ نے اتنے سال، 4 سال بعد اولمپکس آتے ہیں، 4 سالوں میں کتنے پلیئر پیدا کیے ہیں. آج یہ میرے دوستوں یہ پوچھو اپنی ریاست سے، اپنے اداروں سے، کھڑے ہو جاؤ، خطوط لکھو، پھر ان پہ رٹے کرو عدالتوں میں جا کر، تاکہ ہمارے ملک میں انقلاب پیدا ہو، کھیلوں کا انقلاب پیدا ہو. ایک زمانہ تھا کہ ہمارا قومی ترانہ بجتا تھا دنیا کے گراؤنڈوں میں، آج بدقسمتی سے ہمارا وہ قومی ترانہ سائلنٹ ہے. اس کا مجرم کون ہے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے. کس کے وجہ سے ہوا، یہ جاننے کی ضرورت ہے. کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو ہیروئن، کلاشنکوف، اسلحے عائشہ تھما دیے. ہمیں اپنے بچوں کو ان گراؤنڈوں میں واپس لانا ہے، ان لائبریریوں میں واپس لانا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو کتاب کا شوق پیدا کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو فعال شہری بنانا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو وہ شہری بنانا ہے جو دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسرے کے ساتھ آگے مل بڑھ کر آگے چلیں، دوسرے کا ہاتھ تھامیں. ایک رسپانسبل یوتھ ہی ایک رسپانسبل قوم بن سکتی ہے. ایک رسپانسبل پڑھی لکھی یوتھ ہی آنے والی نسلوں کی لیڈرشپ ہوتی ہے، قیادت ہوتی ہے. وہ متبادل قیادت ہوتی ہے، لیکن ایسی قیادت نہیں ہونی چاہیے جو پارکوں میں نشہ کر رہی ہو. ہمارے یہاں کتنے لوگ جو ہے نا، اب ایک سروے عائشہ ہوا تھا، یہی تو اب کہتے ہیں جانیے، جان کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ سروے ہوتا ہے 2016 میں کہ ہماری ایلیٹ کلاس یونیورسٹیوں میں 59% جو بچے ہیں وہ ایڈکٹیڈ ہیں ایلیٹ کلاس میں، یعنی کہ اچھے پڑھے لکھے گھرانوں کے بچے. تو جب ہمارا مستقبل کے ہاتھوں میں سگریٹ ہوگی، نشہ ہوگا، تو آپ اسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی اچھا ڈاکٹر بنے گا، اچھا انجینئر بنے گا، اچھا وکیل بنے گا، اچھا میکینک بنے گا، اچھا معمار بنے گا، اچھا شاعر بنے گا، اچھا ادیب بنے گا. اب ہم ماضی کے ان ہیروز پر عائشہ بات کرتے ہیں، لیکن مستقبل کے ہیرو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اور ہماری قوم کے ہیرو ہیں کون؟ ہماری قوم کے کرپٹ لوگ ہیں نا. یوتھ ہیرو بن ہی نہیں پا رہی. ابھی ہمارے پاس کوئی اچھا کھیلوں کا ہیرو ہے جیسے عمران خان ہوا تھا، شاہد افریدی تھا. لیکن ہمارے ملک کا مستقبل تو ہمارا یوتھ ہی ہے نا، جسے ہمیں بہتر بنانے کی بہت ضرورت ہے. ہاں عائشہ، آپ یوتھ ہو، آپ بیٹھی ہو، تو آپ ہمارے ملک کا مستقبل ہو. ہمیں بڑی امیدیں ہیں آپ لوگوں سے. مثلا آپ ایک بہت اچھی نیوز کاسٹر بن سکتی ہو، آپ ایک بہت اچھے اینکر پڑھ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے، آپ کو اپنی پولیٹیکل ہسٹری معلوم ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں آپ جانیں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے. اب اگر بغیر سیکھے ہوئے اگر آپ گاڑی کے اسٹیئرنگ سنبھال لیں تو ایسا پھر کیا ہوگا؟ پھر تصادم ہوگا، آپ کسی کی جان لے لیں گی، قانون حرکت میں آ جائے گا. تو میرے خیال ہے کہ جو ادارے ہیں ناظرین، ہمیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں، آپ بھی قوم کو تھامیں، آپ بھی قوم کی رہنمائی کریں. آج ہمارا میڈیا وائبرنٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے میڈیا کے بہت سارے لوگ، میں خود میڈیا میں بیٹھا ہوں، بہت سارے لوگ وہ کردار ادا نہیں کر رہے. جیسے ہمارے سول لائبریریز کی قیادت کہتی ہیں کہ ہمارے جو اسرائیل اور راک کی جو ایجنسیاں ہیں، ادارے ہیں، وہ ہمارے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہی ہیں. بہت سارے سوشل میڈیا پہ چیزیں چلائی رہے ہیں. لہذا جان کر جیو، اور کسی بھی ٹویٹ کو، کسی بھی ایشو کو بغیر سوچے سمجھے آگے نہ پھیلائیں. سوچیں سمجھیں کہ کیا ہمارے ملک کے مفاد میں یہ ہے یا نہیں ہے. جی بہت شکریہ ناظرین آپ کا ہمارا پروگرام دیکھنے کا، اور بہت شکریہ ہمارے ایکسپرٹ عبداللہ ملک صاحب. آپ نے یقیناً ہمارے ناظرین کو بہت سی اہم باتوں سے آگاہ کیا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ اپنی ہوسٹ عائشہ حسن اور ہمارے ایکسپرٹ عبداللہ ملک صاحب کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے این نیوز.